ایک فرانسیسی ملکہ جس نے دو بادشاہوں کو جنم دیا تھا جنہوں نے انگلینڈ پر حکمرانی کی تھی، ان میں سے ایک رچرڈ دی لین ہارٹ نے صلیبی جنگوں کی قیادت بھی کی تھی، اور وہ اپنے سیاسی اثر و رسوخ اور تدبر کے ساتھ قرون وسطی کی تاریخ کی اعلیٰ درجے کی خاتون تھی۔ وہ ایلینار آف گائن ہے جو 12ویں صدی میں یورپ کی سب سے طاقتور ترین خاتون تھیں۔ اس کے دشمنوں نے یورپ میں اس کی پوزیشن کو خراب کرنے کے لیے بہت سی گپ شپ اور افواہیں پھیلائیں۔ ان میں سے کچھ نے اس پر اپنے چچا کے ساتھ بدکاری کا الزام لگایا تھا، اور ان میں سے کچھ نے اسے خوشیوں کا پیچھا کرتی ہوئی چنچل خاتون کی حیثیت سے پیش کیا تھا۔ لیکن ایلینار ایک ذہین ملکہ تھیں اور وہ دو ممالک پر حکمرانی کرنے میں کامیاب رہیں، اور اپنے پہلے شوہر لوئس ہشتم کے ساتھ ہی صلیبی جنگوں کی خود رہنمائی بھی کی تھی۔ ایلینار قرون وسطی کے سب سے اہم حکمرانوں میں سے ایک ڈیوک ایکوٹائن ویلیم کی بیٹی تھیں۔ ان کی پرورش ایک عمدہ لڑکی کی حیثیت سے کی گئی تھی جسے ایک رئیس کی بیوی بننے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اس کے والد فنون لطیفہ کے پرستار تھے، ان کے دادا ڈیوک ایک شاعر تھے، اور اس کے کنبے نے سائنس کو تقویت بخشی، لہٰذا ایلینار نے ایک اعلیٰ سطح کی تعلیم، ریاضی، فلکیات، تاریخ، ادب، لاطینی اور موسیقی کی تعلیم حاصل کی۔ اس نے آرٹ اور دستکاری بھی سیکھی، جیسے کڑھائی، بنائی، کتائی، رقص، گانے، شکار اور گھوڑوں کی سواری۔ 12ویں صدی کے دوران بادشاہت زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کر رہی تھی اور اتحاد کے ذریعے پورے یورپ میں پھیل رہی تھی، جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ممالک کو تشکیل اور ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد بنا رہے تھے۔ فرانس میں شمالی وسطی فرانس کے کچھ حصے پر کیپیسٹو نائی سلطنت کا راج تھا، اور 1124 میں ایلینار کی پیدائش کے وقت بادشاہ لوئس ششم فرانس کے تخت پر تھا۔ جیسا کہ اب ہم جانتے ہیں کہ فرانس طاقتور زمیندارانہ نظام میں تقسیم تھا، جیسے نورمیڈی، برنٹی، ایکویٹائن اور بڑے علاقے فلینڈرز، اینجو، لورین، شیمپین، بورگوگن اور ٹولوس کی طرح۔ ایکویٹائن سب سے بڑا اور سب سے زیادہ امیر اور سب سے زیادہ با اثر تھا۔ ایلینار کے مستقبل کی واضح وضاحت اس وقت کی گئی جب 1130 میں اس کے چھوٹے بھائی کی موت ہو گئی اور وہ اپنے والد کی جائیداد کی قانونی وارث بن گئیں۔ جب اپریل 1137 میں اس کے والد سینٹیاگو دے کامپلا ستلام کی یاترا کے دوران غیر متوقع طور پر فوت ہو گئے۔ اسپین میں ایلینار کو 9 عمری میں ہی قرون وسطی کی سیاست کی اس پیچیدہ دنیا میں آنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ایلینار کے والد کی وفات سے کچھ ہی دیر قبل فرانسیسی بادشاہ لوئس ششم نے ایکوٹین کی سرزمین کو اپنے زیر اقتدار لانے کے لیے اپنے بیٹے سے ایلینار کی شادی کو ایک مناسب طریقہ سمجھا۔ اس نے جلد ہی ایلینار کو اپنے 17 سالہ بیٹے سے شادی کا اعلان کیا، جو مستقبل کا بادشاہ لوئس ہفتم تھا۔ یہ شادی 1137 میں ہوئی اور 7 دن بعد لوئس ششم کی وفات ہو گئی۔ 9 عمر جوڑا لوئس ہشتم اور ایلینار فرانس کے بادشاہ اور ملکہ بن گئے۔ ان کی شادی کے باوجود ایلینار خاندان کی زمینیں خاندان کیپیشان کے ماتحت نہیں تھیں۔ ان کے والد کی مرضی کے مطابق ملکہ ایلینار کو ایک مرد بیٹا پیدا کرنا تھا جو بڑا ہونے کے بعد ایکوٹائن کا نیا ڈیوک بن جائے، جس کے بعد یہ زمینیں لوئس خاندان کو باضابطہ طور پر منتقل ہو جانی تھی۔ بہت سارے معاملات کے مطابق ایلینار ایک روشن، خوش مزاج اور حوصلہ افزا عورت تھیں، اور عدالتی زندگی کی ایک جوان دلہن کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکی، جو ایکوٹین عدالت میں اشعار، اعلیٰ ثقافت اور اخلاقی آزادی کو گلے لگا رہی تھی۔ شاہی دربار میں زندگی جوان دلہن کی توقعات پر پورا نہیں اتری۔ پیرس اور شمالی فرانس میں شاہی دربار زیادہ قدامت پسند تھا، لہٰذا مشہور فرانسیسی شاعر مارکابرو جو ایلینار کے بعد شاہی دربار میں چلے گئے تھے، ان کے خیال میں ان کی شہوانی شہوت انگیز نظموں کی وجہ سے انہیں دربار سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ ایلینار لوئس ہفتم کے ساتھ اپنی شادی سے خوش نہیں تھیں، جو بادشاہ کے مقابلے میں پجاری کی حیثیت سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ سخت مزاج تھا اور ملکہ کے کردار سے واضح طور پر متصادم تھا۔ اس شادی سے جوڑے نے صرف 2 بیٹیاں پیدا کیں، اور بیشتر واقعات کے مطابق ایلینار کا بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے میاں بیوی کے مابین تناؤ بڑھتا گیا۔ صلیبی جنگوں کا آغاز 1095 میں پہلی صلیبی جنگ سے ہوا،
جس کا مقصد مسلمانوں کے زیر اقتدار مقدس مقامات کی بحالی تھا۔ یہ اس وقت عروج پر پہنچا جب 1099 کے موسم گرما میں یورپی فورسز نے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اس صلیبی جنگ کو کامیاب قرار دینے کے بعد بہت سے یورپی رہنما اور افواج اپنے ملکوں کے لیے روانہ ہو گئیں۔ 12ویں صدی کے آغاز میں اسلامی افواج نے حلب اور موصل میں جمع ہونا شروع کیا اور 1144 میں آرمینائی شہر اڈیسا پر قبضہ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ اس کے بعد پوپ ایجیبن سوئم نے ان علاقوں کی حفاظت کے لیے ایک مہم کا اہتمام کیا، جس سے پہلے وہ مشرق میں قبضہ کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے، اور لوئس ہفتم نے صلیبی جنگ کی رہنمائی میں مدد کرنے کا فیصلہ کیا، اور ملکہ ایلینار بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئیں۔ اس کے صوبے کے باشندے فرانسیسی افواج کے زیادہ تر حصے کی نمائندگی کرتے تھے اور ایلینار ان کی قائد تھیں۔ جون 1147 میں یہ جوڑا مقدس سرزمین کی طرف روانہ ہوا۔ ایلینار کے نقادوں نے افواہوں پر خوش ہو کر اپنی زیادتیوں کی کہانیاں سنانا شروع کر دیں، اور کچھ فوجی ناکامیوں کا الزام ان پر عائد کیا گیا، جن میں سے کچھ آج بھی موجود ہیں۔ ان افواہوں میں سب سے مشہور افواہوں میں سے ایک یہ تھی، وہ مہم میں اپنے ساتھ 300 خواتین کو لے کر آئی تھیں، جن کا جلوس کئی کلومیٹر تک بڑھا ہوا تھا، جس نے اس مہم کی پیش رفت کو سست کر دیا تھا۔ اس مہم کے بعد قسطنطنیہ کے شہر کو نظر انداز کرنے کے بعد اس نے ایشیا مائنز میں اسلامی افواج کا مقابلہ کرنا شروع کیا، اور پہلی لڑائیاں فرانسیسی افواج کے لیے تباہ کن تھیں۔ 1148 کے اوائل میں شاہی جوڑا اناتاکیہ پہنچے اور ایلینار کے چچا ریمنڈ دوئم نے ان کا استقبال کیا۔ ماحول کشیدہ تھا کیونکہ ریمنڈ حلب پر حملہ کرنا چاہتا تھا اور ادیسیا کو وہاں سے آزاد کروانا چاہتا تھا، جبکہ لوئس پہلے یروشلم جانے پر اصرار کر رہا تھا۔ ایلینار نے اپنے چچا کا ساتھ دیا اور دھمکی دی کہ اگر اس نے ریمنڈ کی سفارشات پر عمل نہیں کیا تو وہ لوئس سے اس کی شادی منسوخ کر دے گی۔ اس سے پہلے بھی ان کی شادی میں اس طرح کے حالات رہے ہیں، لیکن صلیبی جنگ کے سارے تناؤ کے ساتھ ہی ان کی شادی ایک اہم مقام پر آ گئی تھی، اور ملکہ کے گرد بدنیتی پر مبنی افواہوں کا چرچا شروع ہو گیا۔ بہت سے مورخین نے اس پر اپنے چچا کے ساتھ بدکاری کا الزام لگایا، شاید بادشاہ کی بیوقوفانہ تدبیر کا پردہ چاک کرنے کے لیے۔ ایلینار کی خواہشات کے غیر متزلزل انکار میں لوئس نے اسے یروشلم جانے پر مجبور کیا۔ تباہ کن فوجی فیصلوں کا ایک سلسلہ دوسری صلیبی جنگ کی ناکامی کا باعث بنا، اور 1149 میں لوئس اور ایلینار جہاز پر واپس فرانس پہنچے۔ لوئس ہفتم کے لیے صلیبی جنگ ہر لحاظ سے ایک تباہی تھی۔ وہ 2 سال تک اپنی سلطنت سے الگ رہا، مہنگی فوجی مہموں میں حصہ لیا، جس کے دوران اسے ذلت امیز شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی شادی مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ اس جوڑے کے یورپ واپس آنے کے بعد انہوں نے پوپ یوجن سوئم سے ملاقات کی، جس نے ان میں صلح کروانے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایلینار طلاق پر اصرار کر رہی تھی، اور طلاق لینے کے بعد وہ ایکواٹائن واپس آ گئیں۔ طلاق کے وقت ایلینار کی عمر 28 سال سے بھی کم تھی، لیکن اس وقت وہ ڈیوک ہینری پلانجینیٹ کے ڈیوک آف نارمیڈی اور کاؤنٹی آف انجو سے شادی کرنے کا سوچ رہی تھی۔ ایلینار کا انتخاب بے ترتیب نہیں تھا، کیونکہ ہینری کے انگریزی تخت سے مضبوط تعلقات تھے، اور وہ نوعمری میں ہی اپنی عظیم فوجی صلاحیتوں کے سبب جانا جانے لگا تھا۔ لوئس سے اس کی طلاق کے 3 ماہ سے بھی کم عرصے کے بعد ایلینار نے ہینری سے 1152 میں شادی کر لی، جو اس سے 9 سال چھوٹا تھا۔ ہینری اور ایلینار نے نورمانڈی، انجو، مائن، ٹورائن اور ایکواٹائن کا کنٹرول سنبھال لیا، اور شاہ لوئس کی شدید حریف بن گئیں۔ میاں بیوی اب فرانسیسی بادشاہ کے ماتحت نہیں تھے، خاص طور پر چونکہ ہینری کے انگریزی دربار میں مضبوط تعلقات تھے، اور ایک جرأت مندانہ حرکت کے ساتھ نورمانڈی، ایکواٹائن، انجو اور دیگر اہم فرانسیسی صوبوں کی سرزمین بادشاہ اور انگلینڈ کی ملکہ کے قبضے میں آ گئی۔ ان کی شادی کے ابتدائی سالوں کے دوران ایلینار اور ہینری دوئم نے فرانس اور انگلینڈ میں اپنے مال کی نگرانی کے لیے ایک طاقتور پارٹی تشکیل دی تھی، اور ان کے 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ ہینری اپنی سلطنت کے مختلف حصوں میں بہت سفر کیا کرتا تھا۔ ان کی عدم موجودگی کے دوران
ایلینار نے ریجینٹ اور دیگر سیاسی فرائض کی ذمہ داری قبول کی۔ ان کی شادی کے دوران ایلینار فنون لطیفہ کی سرپرست بننے میں کامیاب رہیں اور کم از کم 4 مصنفین نے اپنا کام اس کے لیے وقف کر دیا۔ لیکن 1260 کی دہائی کے آخر میں ایلینار اور ہنری کے مابین تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ ہنری اپنی خواتین کے تعلقات کے لیے جانا جاتا تھا اور کچھ لوگوں کا قیاس ہے کہ اس کی ازواجی بے وفائی نے ان کی شادی کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا تھا۔ 1137 میں ایلینار کے کہنے پر ہنری کے 3 بیٹوں نے فرانسیسی صوبوں کی قیادت کی۔ کچھ کا خیال ہے کہ متعدد اینگلو نارمنوں کے ساتھ مل کر ہنری دوئم کے بیٹوں نے اپنے والد کے خلاف بغاوت کر دی۔ ہنری دوئم کے دوسرے بیٹے ہنری نے اپنے بھائیوں رچرڈ اور جیفری کو اپنے والد کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے اپنے ساتھ ملا لیا۔ رچرڈ، جو بعد میں دی شیر کے نام سے معروف ہوا، جو ایلینار کا پسندیدہ بیٹا تھا، ایلینار نے اسے ایکوٹین صوبے کا نامزد وارث بنایا تھا، لیکن سال کے آخر تک انگریز بادشاہ نے اس تنازع کو ختم کر دیا اور ایلینار کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسے فرانس کے چیٹیو ڈی چنون قلعے میں قید کر دیا گیا۔ ایلینار 1199 میں ہنری دوم کی موت تک وہاں قید رہیں۔ یہ افواہیں تھیں کہ ہنری دوم اپنی مشہور ترین مالکن روزامنڈ کلفورڈ سے شادی کرنے کے لیے ایلینار سے طلاق کے خواہاں تھے، جو بعد میں پرسرار حالات میں انتقال کر گئی۔ ایسی افواہیں ہیں کہ ایلینار نے چھری اور جیل کے درمیان انتخاب کرنے کے بعد روزامنڈ کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو کر خود کو ہلاک کرنے پر مجبور کر دیا، لیکن ایلینار کو اس وقت قید کر دیا گیا تھا، لہٰذا ان افواہوں کے سچ ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اس کی قید کے دوران ایلینار کو تعطیلات، خاص طور پر کرسمس پر اپنے بیٹوں سے ملنے جانے کی اجازت تھی۔ اس دور میں ان کے بچوں پر اس کا اثر ڈرامائی طور پر کم ہو گیا، لیکن ان کے بیٹے ہنری کو اقتدار کی تسکین نہیں ملی۔ ہنری نے 1183 میں اپنے والد کے خلاف بغاوت کر دی۔ جولائی 1199 میں ہنری دوم کی وفات کے بعد رچرڈ دی لیون ہارٹ انگلینڈ کا بادشاہ بنا اور ایلینار نے مکمل آزادی حاصل کر لی۔ اس کے پسندیدہ بیٹے نے 1173 کی بغاوت کے بعد اسے ضبط شدہ زمینیں واپس کر دیں۔ اس نے اسے سرکاری عہدے پر مقرر کیا اور ایلینار اپنے بیٹے اور اس کی بادشاہی سے بیعت کرنے کے لیے انگریزی دیہی علاقوں کا سفر کیا۔ 70 کی دہائی کے آخر میں ایلینور اپنی سرزمین سے سیاسی تقاریب کی پیروی اور ہدایت کرتی رہیں۔ مقدس سرزمین میں رچرڈ کی صلیبی جنگ کے دوران ایلینار نے رچرڈ کی غیر موجودگی میں حکمرانی کے ذمہ دار مردوں پر اپنا اثر ڈالا۔ ان میں سے ان کے چھوٹے بھائی شہزادہ جان بھی شامل تھے۔ اس کی 80 کی دہائی میں ایلینار نے پلانجینیٹ خاندان اور کیپشان کے مابین تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ اپنے خاندان کے اثر و رسوخ اور اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے کی جانے والی مسلسل کوششوں کے بعد 1200 میں وہ فرانس کے بادشاہ کے بیٹے سے شادی کے لیے اپنی پوتی بلانچی کے ساتھ پیرس کا سفر کیا۔ ایلینار اپنے بیشتر بچوں سے زیادہ طویل عمر رہیں۔ شاہ لوئس ہشتم کی ان کی بیٹیاں، اس کے بیٹے ویلیم، ہنری، جوفیری اور رچرڈ، اور اس کی بیٹیاں ماٹلڈا اور جوان، جو سب اپنی ماں سے پہلے ہی فوت ہو گئیں۔ رچرڈ کی موت کے بعد ایلینار کا سب سے چھوٹا بیٹا جان انگلینڈ کا بادشاہ بنا۔ ایلینار کا انتقال سن 1207 میں 80 سال کی عمر میں فرانسیسی صوبے انجو میں واقع فونٹ ویراڈوا ایبی میں ہوا۔ کچھ ناولوں میں ایلینار کو ایک پلے بوائے یا چنچل عورت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سیاسی منظر نامے میں بہت ماہر تھیں اور اپنے اثر و رسوخ اور طاقت کا احتسال کرنے کی جسارت کر رہی تھیں۔ ہو سکتا ہے اس کی ساکھ کو اس کی دلیری سے نقصان پہنچا ہو، لیکن یہ 12ویں صدی کے دوران سیاسی اور ثقافتی میدانوں میں ان کے نمایاں اثر و رسوخ سے باز نہیں آیا۔